معاشرے میں رزق کی تنگی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، رزق کی تنگی کے بارے میں دو تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ رزق کی تنگی دو وجہ سے ہم ظاہری طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں رزق کم لکھا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ کسی کو اللہ فراق رزق دیتا ہے، کسی کو تنگی کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ دیندار ہو، نیک ہو، کچھ بھی ہو۔ حامان اور فرعون کو اللہ نے اتنا رزق دے دیا، اور بڑے بڑے جو تھے انبیاء تھے، بزرگ تھے، وہ بالکل فاقے میں رہے۔ تو ایک تو یہ کہ رزق کے اندر رزق کھول دینا، رزق میں گنجائش اور رزق میں تنگی، یہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ من جانب الناس بھی ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے بھی، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو معاشی نظام ہے اس کا ڈھانچہ ایسا ہو کہ جس سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں جو اہل ثروت ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اس طرف اشارہ دیا گیا، وہ جو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، صرف مالداروں میں چیزیں گھومتی ہوں، بڑے کام مالدار کر سکتے ہوں، تعلق والے لوگ کر سکتے ہوں، ان کو پرمٹ مل جاتے ہوں، ان کو ٹھیکے مل جاتے ہیں، ان کو لائسنس مل جاتے ہوں، اور جو ایک عام آدمی ہے وہ اپنا جائز کام کرانے کے لیے دشواری پیش آتی ہو۔ تو بعض دفعہ رزق کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں تنگ دستی کے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہری سبب تو ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ تو انسان اپنے قرآن کریم میں حکم یہ ہے کہ رزق کے جو وسائل ہیں اور اسباب ہیں، جو اس کے لیے جو ایک ماحول کی فراہمی ہے، تو وہ حکمران وقت کا کام ہے۔ کبھی ایک جیسے قرآن کریم میں میں نے عرض کیا تھا ہم ایک پروگرام میں کہ لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل اور انصاف، تو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو معاشی ہمواری، ایسا معاشی نظام دیا جائے جس میں ان کو معاشی ہمواری ملتی ہو۔ اب اس کے اندر کوئی زیادہ محنت کر کے اوپر جاتا ہے، کوئی کم محنت کرتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے۔